کینالز تنازع پر وفاق اور سندھ کا پہلا باضابطہ رابطہ۔ لیگی قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رانا ثنا متحرک۔ وزیر اعظم کے مشیر نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کو ٹیلی فون کیا۔ دونوں کا کینالز تنازع پر بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ رانا ثنا نے یقین دہانی کرائی حکومت معاملے پر مذاکرات کرے گی۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے سندھ کے تحفظات ختم کرنے کی ہدایت کی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں نہروں کا معاملہ پنجاب کے وزیروں نے خراب کیا۔ آبادی زیادہ پانی کم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کا پانی کاٹ کر تیسرے کو دیا جائے۔ نون لیگ کے ملک احمد خان کا کہنا ہے سندھ اور پنجاب کا حق ہے کہ اپنا پانی استعمال کریں۔ ایرسا معاہدے میں پانی کی تقسیم کا فارمولا طے ہے۔ پانی کی تقسیم کے معاملے پر نمبرز اور ڈیٹا پر بات ہوگی۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی کہتے ہیں ایکنک کی منظوری کے بغیر نئے کینالز کا منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ پاور شیئرنگ فارمولے اور گورننس سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ میڈیا سے گفتگو میں پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا بلدیاتی بل پر تحفظات ہیں، جمہوریت کی اصل روح ہی ختم کر دی گئی، گورننس پر بھی تحفظات ہیں، سیاسی انتقامی کارروائیوں کو دیکھا جائے ہمیں چند جامعات پر بھی تحفظات تھے۔ اجلاس میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، زراعت سمیت قومی مسائل پر مل کر چلنے پر اتفاق ہوا۔ آئندہ ہفتے دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ اجلاس میں وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ اور سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت اہم رہنما شریک ہوئے۔ نہروں کے منصوبے پر آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حقائق یہ ہے کہ صدر زرداری نے سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا۔ اپوزیشن نے معاملہ اٹھایا تو اب وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا عالمی سطح پر تیل سستا ہوا لیکن پاکستان میں عوام کو فائدہ نہیں دیا جا رہا، مہنگائی کا طوفان ہے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی، بلوچستان کے پیسے وہاں کے عوام پر خرچ نہیں ہو رہے، استحکام کے لیے مضبوط معیشت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی احتساب کمیٹی نے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے دی، الزامات سے بری الذمہ قرار۔ احتساب کمیٹی نے اعظم سواتی سے الزامات کے ثبوت طلب کیے تو انہوں نے ایک کتابچہ کمیٹی کو دیا۔ رہائی کے بعد اعظم سواتی کا رویہ اور موقف تبدیل ہوا۔ رکن احتساب کمیٹی قاضی انور کہتے ہیں رپورٹ ذمہ داری اور دیانتداری سے مکمل کی۔ جے یو آئی رہنماؤں کی پی ٹی آئی سے اتحاد کی مخالفت، حکومت کے خلاف تحریک خود چلانے کی تجویز، تمام جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس میں بحث، ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں مائنز اینڈ منرلز بل کی بھی مخالفت کی گئی۔ بلوچستان اسمبلی میں بل کی حمایت کرنے والے جے یو آئی ارکان کو شوکز دینے کا فیصلہ، غیر تسلی بخش جواب پر پارٹی سے نکالنے کا بھی فیصلہ۔ زراعت کو نصاب میں شامل کرنا چاہیے، چین نے پروگریسو کے ذریعے انقلاب برپا کیا۔ پاکستان کے 1000 زرعی گریجویٹس چین میں تربیت لے رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سپورٹنگ پرائز ختم ہونے سے پیدا مشکلات عارضی ہیں۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو 15 ارب روپے کا پیکج دیا ہے۔ پنجاب میں گندم خریداری کا نظام شفاف بنانے کے لیے بڑا اقدام، وزراء نے الیکٹرانک ویئر ہاؤس سسٹم کی منظوری دے دی۔ نظام فعال رکھنے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنا دی گئی جو روزانہ کی بنیاد پر وزراء کو رپورٹ پیش کرے گی۔ 4 مہینے بعد گندم یہ ڈھونڈیں گے، مارکیٹ میں نہیں ملے گی، باہر سے گندم منگوائیں گے اور کسان کی گندم کوڑیوں کی دام جن کا جو سرمایہ دار وہ خرید لے گا اور پھر وہی سرمایہ دار 6 مہینے بعد اس کو 4,500 میں بیچے گا۔ پنجاب کے کسان کو یورپی سسٹم کیسے سمجھ آئے گا؟ وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے افسران کے کہنے پر پالیسیاں نہ بنائیں۔ سٹوریج کا جو سسٹم بتایا گیا ہے وہ کسانوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اس سسٹم سے کرپشن کا نیا بازار شروع ہو جائے گا۔
हुकूमत के अरबों रुपए माफिया की जेब में जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाज कहते हैं कि वजीर आला पंजाब के ऐलान के बाद गंदम की कीमत 400 रुपए मजीद कम हो गई। हुकूमत गंदम का रेट तय नहीं करेगी तो मार्केट गिर जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने मुत्तहिदा अरब अमीरात हम मनसब का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने का अज़्म। अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार के अफ़गान क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा कहना है इस्हाक़ डार ने क़ायम मुक़ाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मनशियात और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सऊदी अरब से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट की नई शराइत आयद की जा रही हैं। बेकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं चाहिए होगा। वज़ीर दाखिला ने मनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, इसे मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा हुक्मरान इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अमरीका और इसराइल की खिदमत करके इज्जत नहीं मिलेगी। हुकूमत और अपोजिशन इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत करें। गजा के लिए नहीं उठेंगे तो इक़्तिदार और मकबूलियत चली जाएगी। कायदे आज़म ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज़ बच्चा करार दिया था। इसराइल से दोस्ती का सोचना भी नहीं। अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च करना चाहते थे। हुक्मरानों ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। तसादुम नहीं चाहते। दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन के लिए किरदार अदा करें वरना आइंदा कंटेनर गिरा देंगे। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें जिन्होंने अपना कैरियर तबाह किया लेकिन अहले गजा की हिमायत से पीछे न हटे। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शोहदा गजा कॉन्फ्रेंस, हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी की शिरकत। शुरका ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। रवां साल 67,000 पाकिस्तानियों के हज से महरूम रह जाने का खदशा। निजी टूर ऑपरेटर्स के हज के लिए जमा 36 अरब रुपए भी फंस गए। ज़राए का कहना है सऊदी हुकूमत ने रकम वापस करने के बजाय आइंदा साल एडजस्ट करने का कह दिया। हज पॉलिसी की ताख़ीर से मंजूरी के बायस दरखास्तें बर वक्त जमा न हुई। वजारत मजहबी अमूर का कहना है बाज़ कंपनियों ने हुक्म इम्तना हासिल करके कोटा रोका। रवां साल प्राइवेट हज स्कीम से 23,620 आज़मीन जा सकेंगे। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन की बस को हादसा। 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान से उमरा अदायगी के लिए आए उमरा ज़ायरीन की बस अलबदर से मदीना मुनव्वरा जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक ज़ायरीन का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला बहावलनगर से था। कौमी एयरलाइंस तरक्की के सफर पर गामसन। लाहौर से भी बाकू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। PIA की पहली परवाज से 152 मुसाफिर लाहौर से बाकू पहुंच गए। हैदर अली एयरपोर्ट पर परवाज और मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल। अज़रबैजान के वजीर ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुकाम ने मुसाफिरों को खुश आमदीद कहा। दौरान परवाज केक काटा गया और मुसाफिरों में तोहफे भी तकसीम किए गए। खैरअंदाजी के जरिए मुसाफिरों में मोबाइल फोन भी तकसीम किए गए। बाकू से लाहौर के लिए परवाज भी रवाना हो गई। इब्तदाई तौर पर बाकू के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मसर्रत, कहा बाकू और लाहौर में बराह रास्त परवाजों से सियाहत को फरोग मिलेगा। ये सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PIA अपने नेटवर्क को वसअत दे रहा है। बाकू इसी सिलसिले की कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद PIA अपने कदमों पर खड़ी है।
عوام اور پولیس سمیت سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ہمارے عوام نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان پرم علاقہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں ریاست مدینہ کے طرز پر عوام کو حقوق فراہم کریں گے. خیبر پختونخوا میں سب کام میرٹ پر ہوں گے. شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم وفات آج عقیدت و احترام سے منایا جائے گا. اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں نئی روح بیدار کی. صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے. علامہ اقبال صرف ایک شاعر نہ تھے بلکہ وہ ایک مفکر اور مسلح بھی تھے، جنہوں نے ملت اسلامیہ کے زوال کا درد محسوس کیا اور امت کو بیدار کرنے کے لیے اپنے افکار و اشعار کو ذریعہ بنایا. اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتوحات کا چوکا کراچی کنگز کے خلاف سمیت لی ایک اور فتح. اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی. 129 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں حاصل کیا. کپتان شاداب خان 47 رنز بنا کر نمایاں رہے. اعظم خان نے 31 اور صاحبزادہ فرحان نے 30 رنز اسکور کیے. کراچی کنگز نے پہلے کھیل کر 128 رنز اسکور کی. سائفٹ نے 30، سعد بیگ نے 20 اور خوشدل نے 17 رنز بنائے. عباس آفریدی نے 9 گیندوں پر 3 چوکوں لگا کر ٹوٹل 128 تک پہنچایا. اسلام آباد نے ہدف 17 گیند پہلے حاصل کر لیا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. پی ایس ایل کا بڑھائے جوش، سب سے بڑا پروگرام ہر لمحہ پرجوش. باسط علی کی T20 کی سلو پچ پر کڑی تنقید. کہا آج جو پچ بنائی گئی یہ T20 کرکٹ کی نہیں ہے. لوگ چھکے چوکے دیکھنے آتے ہیں، پچ ان لوگوں نے بنائی جن کو کرکٹ کا پتہ نہیں. کامران اکمل بولے اسلام آباد کی ٹیم نے بہترین کھیل پیش کیا. معروف اداکار کاشف محمود بنے مہمان. کھیلا معصومانہ کھیل، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. کہا بابر اعظم جس ٹیم میں ہو وہ میری فیوریٹ ٹیم ہوتی ہے. کرکٹ مائنڈ اور اسکل کا گیم ہے، طاقت کا نہیں. عادل اور مصطفیٰ چودھری نے اپنے چٹکلوں سے سب کو خوب ہنسایا. اسلام آباد راولپنڈی میں بارش اور ژالہ باری. گاڑیوں کو ژالہ باری سے محفوظ رکھنے کے جتن. اسلام آباد والوں نے گاڑیوں پر فوم اور کپڑے بچھا دیے. ایبٹ مانسیرا میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس پڑے. موسم خوشگوار. کراچی میں شدید گرمی کی لہر. درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. شدت 43 ڈگری تک محسوس کی گئی. محکمہ موسمیات نے بتایا کراچی 2 روز تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا. SIFC کی معاونت سے ڈیجیٹل معیشت کا نیا باب. پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI فورم 29 اور 30 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا. دنیا بھر سے 500 سے زائد سرمایہ کاروں، رہنماؤں اور ماہرین کی فورم میں شرکت متوقع. بین الاقوامی ماہرین کی شرکت سے ڈیجیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے امکانات روشن. پاکستان نے 2030 تک ڈیجیٹل معیشت کے ذریعے $60 ارب کا ہدف مقرر کیا ہے. حالیہ بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح بلند. ایرسا نے آب پاشی کے لیے صوبوں کا کوٹا 16% بڑھا دیا. صوبوں کے لیے پانی کی قلت 43 سے کم ہو کر 27% ہو گئی. پنجاب کو 64,800 جبکہ سندھ کو 45,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے. بلوچستان کو 500 اور خیبر پختونخوا کو 1900 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسری کا دورہ عراق. روزہ حضرت علی پر حاضری دی. گورنر سندھ کی جانب سے عقیدت مندوں میں لنگر تقسیم کیا گیا. کامران ٹسری نے حضرت علی کے تاریخی گھر اور عظیم مسجد کوفہ بھی گئے. حضرت مسلم بقیل کے روزہ اقدس پر بھی فاتح خوانی کی. مہمانوں کی یادگار کتاب میں اپنے قلبی تاثرات قلم بند کیے. گورنر سندھ کے نجف کے گورنر سے ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری اور وفود کے تبادلوں پر بات چیت. کامران ٹسری نے کہا SIFC منصوبہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی مؤثر رہنمائی کرتا ہے. سندھ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں. جلد اعلیٰ سطح تجارتی وفد کے تبادلے پر اتفاق. غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری.
19 اپریل کو 4130 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,76,000 سے زائد ہو گئی۔ مودی کی بین الاقوامی دہشت گردی کی طرف توجہ دلانے کے لیے سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپونت سنگھ پنو کا امریکی نائب صدر کو خط لکھا۔ بی جے پی کے سینئر کارکن نے میرے قتل پر انعام مقرر کیا۔ میرے قتل پر انعام کا اعلان امریکی خود مختاری اور قومی سلامتی پر براہ راست حملہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے دورہ بھارت میں اس معاملے کو اٹھائیں۔ امریکی فوج طاری قانون کے تحت بھارت پر سفارتی پابندیاں عائد کی جائیں۔ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی ایجنسیوں اور ایجنٹ کو غیر ملکی دہشت گرد نامزد کیا جائے۔ امید ہے بغیر کسی سمجھوتے کے امریکی خود مختاری کا دفاع کیا جائے گا۔